اہل عزا کے دن اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام عزاداری اور ہماری یادیں لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا یہ ایک منفرد پروگرام ہے۔ چونکہ ایام عزا شروع ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کو مجلسوں میں آنا جانا، جلوسوں میں رہتا ہے، تو ہم آج تہذیب عزاداری اور آداب عزاداری پہ بات کریں گے کہ ہمارا مجلس میں جاتے وقت، مجلس سے آتے وقت، مجلس میں بیٹھتے وقت ہمیں کیا کردار اپنانا ہوگا۔ اور سب سے پہلے، جیسا کہ آج کل کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، گورنمنٹ کی پابندیاں بھی ہیں، ایسی صورت میں ہم مجلس میں کس طرح شرکت کریں، یا اگر ہم اپنے گھر میں مجلس منعقد کرتے ہیں تو اس میں ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کے ہمارے مہمان مولانا امین جعفری صاحب ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے، جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کی، تو ہم لوگ جو ہیں ظاہر ہے تذبذب میں ہیں، بہت سارے مومنین، کچھ مجلس کرنے والے، کچھ مجلسوں میں بیٹھنے والے کہ کیسے جائیں کیسے آئیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے بتائیے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کورونا کی صورت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی عمدہ موضوع، انتہائی ضروری موضوع ذوالفقار بھائی، آپ کی شفقت اور آپ کی جو ایک انسائٹ ہے ہماری اس کمیونٹی اسپیشلی اور خصوصاً کلی طور پہ دنیا جہان کے تشیع کے حوالے سے انشاءاللہ بہت آپ کی گہری خدمات ہیں۔ ٹو بی ایگزیکٹ، دیکھیں ہمارے پاس لاز ہیں شریعت میں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں ان کے قوانین کو فالو کرنا ضروری ہے، وہ شریعت کے ہی پیرائے میں آتا ہے۔ اچھا اچھا، ایبسلیوٹلی۔ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ امام خمینی جب فرانس میں تھے، پیرس میں تھے، اپنی ڈپورٹیشن کے ڈپورٹ جب کیا گیا تھا ان کو جلا وطنی کے دنوں میں، تو امام خمینی ایک دن کھانے پر گوشت رکھا ہوتا دسترخوان پہ۔ اس دن اس ریجن میں گوشت کا ناغہ ہوتا تھا۔ اچھا اچھا، تو امام خمینی نے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ تو ان کے جو خادمین تھے انہوں نے کہا کہ آقا ہمارے پاس انتظامات تھے اور ہم نے گوشت جو ہے وہ اس کا انتظام کر لیا تھا اور اپنے طور پہ ہم نے بنا لیا۔ تو ہم نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس ملک کے جو قوانین ہیں ایبسلیوٹلی ان کو فالو کرنا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ہم اس کو نہیں توڑ سکتے۔ شہادت سید الشہداء کربلا کا پیغام تشیع کو کا طرہ امتیاز ہے، تشیع کو دوسرے مسلمان فرقوں سے جدا کرتا ہے۔ تشیع کی کامیابی، تشیع کا دبدبہ، جلالت عزاداری سید الشہداء۔ عزاداری یعنی کیا؟ قوانین اسلام کا صحیح طور پر اجرا، ٹھیک ہے نا، یعنی قوانین کا اجرا۔ اب اگر انسانیت پر کوئی مصیبت آتی ہے اور اس کے لیے مختلف قوانین بنائے جاتے ہیں تو یہ لازم ہے، واجب ہے کہ ان قوانین پہ عمل کیا جائے۔ انسانیت کا جو بچانا ہے وہ واجب ہے۔ اب یہ جو وبا آئی ہے کرونا کے نام سے، اس پہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ مجتہدین نے سختی سے احکامات فرمائے کہ جو ماہرین کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے ہمیں۔ جی ہاں، مجتہدین بے تحاشا مواقع پر اپنی رائے فائنل ہوتی ہے ان کی، لیکن وہ مشورے کرتے ہیں ماہرین سے، جنرل لائف میں انجینئر سے، ہر فیلڈ کے ماہر سے مجتہدین مشورے فرماتے ہیں، اس کے بعد اس کو مخلوط کرتے ہیں الہی میسیجز کے ساتھ، پھر وہ قانون اجتہاد ہوتا ہے اور فتوے کی شکل میں باہر آتا ہے۔ تو ہمارے مراجعین نے سختی سے فرمایا ہے کہ جو بھی قوانین اجرا کیے جائیں ماہرین کی جانب سے، طبی ماہرین، ڈاکٹرز کی جانب سے، ان پہ فوری طور پہ عمل کیا جائے۔ تو اب
ڈیٹیل کے ساتھ آپ ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو مل ملا کے عزاداری ہوتی ہے، جو عزاداری کا اپنا ایک رنگ ہے، جو رونق ہوتی ہے، وہ جب مومنین کے قلوب ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ایک گریہ ہوتا ہے، اور جو اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نزدیک ہونے کی ظاہر ہے افادیت ہے، لیکن قوانین کا اجرا اس سے زیادہ سپیریئر تر ہے۔ اب ہم کس طرح اس کا اجرا کریں گے؟ انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی، مختلف گورنمنٹس کی، ہر ریجن، ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں، ان کا اجرا کرنا واجب بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ اس میں انسان اکثر ایموشنل ہو جاتا ہے، جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ قوانین توڑ بیٹھتا ہے۔ یہی دیکھا گیا ہے کہ عموماً لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ارے کیا ہے، ہم تو مر جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں تو عزاداری کرنی ہے۔ مگر جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ جان کی حفاظت واجب تر ہے، تو اس کے لحاظ سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم جو ہے نا گورنمنٹ کے قانون پر رہتے ہوئے ہمیں کس طریقے سے عمل کرنا۔ اور دیکھیں گورنمنٹ کا مطلب گورنمنٹ کوئی غلط چیز امپوز کرنا نہیں چاہتی، ایبسولوٹلی، کہ یہ نہیں چاہتی کہ ہم، وہ بھی ہماری جان کی حفاظت چاہتی ہے، وہ بھی ہماری جان کی حفاظت چاہتی ہے۔ اور جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں، اس ملک میں اس کی جو ایکسٹرنل پالیسیز ہیں ان کے مسائل الگ ہیں، لیکن اپنی جو ان کی انٹرنل پالیسیز ہیں وہ اپنے شہریوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ تو ہماری کسی غلط میسج نہ جائے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام دشمن ہے اور یہ اور وہ سارا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہماری اور آپ کی کینیڈین سٹیزن کی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس کا اجرا واجب ہے۔ یہاں پر بھی اور کل جہان جہاں بھی حکومت کوشش کرے اس کے ساتھ ہمیں ہم آہنگی کرنی چاہیے، ہمیں گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ کلی طور پر تعاون کرنا چاہیے، اور جو بھی وہ کہتے ہیں حد المقدور 100% کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جذبات کو پیچھے رکھیں اور اپنی عقول کو آگے رکھیں، منطقی انداز سے سید الشہداء کا پیغام اس سال انشاءاللہ ایک خاص انداز سے اجرا کریں۔ آپ کی گفتگو کا لب لباب یہ ہوا کہ ہمیں چاہے مجلس میں شرکت کرنی ہو یا اپنے گھر میں مجلس منعقد کرنی ہو، تو ہمیں گورنمنٹ کی جو معین کردہ جو SOPs ہیں اس پر ہمیں پورے طور پر 100% عمل کرنا چاہیے۔ احسن، بالکل۔ تو اس میں ہماری اپنی بھی بھلائی ہے اور قوم کی بھی بھلائی ہے، اور اس ملک کے ساتھ بھی وہ بھی، کیونکہ آپ نے جیسے بھی بتایا کہ شیعہ ایک ایسا جو ہے اسلام کا پیروکار ہے کہ جو سب سے الگ اور جداگانہ نظر آتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہماری کیریکٹر ہے کہ دنیا ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کے پہچانے اور کہے، دور سے ہی کہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بے ایمانی نہیں کرتا، یہ شیعہ ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، یہ شیعہ ہے، یہ برے کاموں میں نہیں ہے، یہ شیعہ ہے۔ تو مطلب ہماری پہچان وہی ہونی چاہیے کہ جو ایک سچے مسلمان کی ہے۔ بالکل قبلہ، یہ تو بات ہو گئی۔ اب تھوڑا سا ہم لوگ ایام اعزا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ہم لوگوں کا ظاہر ہے کہ SOPs پہ عمل کر کے ہم مجلسوں میں بھی جائیں گے، مجلسیں گھروں میں منعقد بھی ہوں گی، پھر اس کے علاوہ نظر نیازیں بھی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جیسے ہم لوگ اکثر مطلب یہ کہ زیارتوں پہ کربلا، ایران، عراق اور دوسری جگہوں شام جاتے ہیں، تو روضوں میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں ایک اذن دخول پڑھنا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر ہم جانے کو تو آپ چلے جائیں، کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں رہا، مگر جو ایک واجب کیا گیا ہے ہمارے ائمہ نے، ہمارے مراجعوں نے، ہمارے اماموں نے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بغیر ہم نہیں جا سکتے۔ تو ضرور ہم جو بھی جاتا ہے زیارت کرنے تو وہ پڑھتا ہے۔ تو یہ حکم جو اذن دخول والا ہے، یہ کیا ہمارے امام بارگاہوں میں جو ذریعہ ہیں، جو عزاخانے ہیں، کیا یہ اس پر بھی لاگو ہوتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار ہے؟ جی، بہت عمدہ نکتہ ہے، بہت ہی خوبصورت زاویے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ مطلب مطرح فرمایا ہے۔ دیکھیں، اذن دخول، زیارات ہمارے معصومین اور مراجعین کے مخلوط شدہ ادب اور احترام کے پروٹوکولز ہیں۔ اچھا جی، انسان کو خداوند متعال نے کمال تک پہنچنے کے لیے خلق فرمایا۔ جی ٹھیک، جب اس کمال تک پہنچنے کے مراحل ہیں، اہم ترین مرحلہ، میں بار بار ریپیٹ کروں گا اس بات کو، کہ ادب، احترام، زانو ادب طے کرنا، واحد کوئی کس راستہ ہے کمال تک پہنچنے کا۔ کمال تک پہنچ۔ اب
آپ کسی معصوم کے وجود مبارک کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن میں ہے کہ رسول سے جب تم بات کرو تو اپنی آوازوں کو نیچا رکھو, کنٹرول میں رکھو, ایسا نیچا رکھو. اب کسی معصوم کے آپ محضر میں جاتے ہیں تو ایسے ہی اٹھ کے نیچے جا سکتے آپ, حتیٰ کہ معصوم کا وہ بدن مبارک ہے, دنیا سے جا چکا ہے ان کی روح, لیکن ان کے ساتھ اس پروٹوکول کو فالو کرنا ہے آپ نے. تو اذن دخول بیسکلی کیا ہے, ہم اجازت لیتے ہیں خداوند متعال کو انوالو کر اور پھر معصوم کے وجود مبارک کو انوالو کر کے ہم اجازت لیتے ہیں. ان کا وہاں بدن مبارک ہوتا ہے. اب امام بارگاہ ہیں, مساجد ہیں, یہ بھی اثرات رکھتی ہیں. ان جگہوں میں ان کی جو در و دیوار ہیں ان میں ذکر اہل بیت, ذکر خداوند متعال کانسٹنٹلی ہوتا ہے. تو اب اذن دخول کی نوعیت تبدیل ہوگی. اچھا ٹھیک, وہ کیا ہوگی قبلہ؟ وہ اس طرح ہوگا کہ جس معصوم سے مربوط ایونٹ ہے اچھا اس کا اذن دخول پڑھنے میں بالکل کوئی قطعاً جو ہے وہ سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر مولا امام حسین کیا کا ذکر مبارک ہو رہا ہے تو آپ کربلا میں داخل ہونے کے لیے جو اذن دخول پڑھتے ہیں وہ بالکل وہ ذہن میں رکھیں. اس کا اگر حضرت علی کی شہادت کے سلسلے میں مجالس ہیں تو حضرت علی کا پڑھا جائے, حضرت امام حسین کی شہادت ہے تو ان کا پڑھا جائے. جو بھی ایونٹ ہے آپ تصور میں ذہن میں رکھیں کہ اس معصوم سے مربوط یہ واقعہ ایونٹ, حتیٰ میلاد ہو, حتیٰ شہادت ہو, کسی بھی نوعیت کی, ان کا اذن دخول ذہن میں رکھیں, پڑھیں, اس کا ترجمہ سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ, اس پروٹوکول کا اپنے قلوب کو ان کے سامنے جھکانے کی کوشش کریں. بہت اچھی بات ہے کہی آپ نے, کہ ورنہ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ جو ہم روزوں پہ جو پڑھتے ہیں تو ہم کس کا پڑھیں. زیادہ تر تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہی زیارت پڑھیں جس عزاخانے میں جائے. مگر آپ نے یہ بہت اچھا نقطہ ہمیں بتایا ناظرین کے لیے بھی, کہ ہم جس ایونٹ میں جا رہے ہیں, جس امام کے ایونٹ کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کی مناسبت سے ہمیں وہاں پہ اذن دخول پڑھنا چاہیے. بالکل. ایک تو قبلہ یہ بات ہو گئی, بڑا واضح ہو گیا یہ چیز. دوسرا میں ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پروٹوکولز ہیں, یہ جو ایٹیکیٹس ہیں, جو ادب اور آداب کی جو قوانین ہیں, یہ ہمارے مراجعین نے خلق کیے ہیں. اچھا. معصومین کے بیانات قرآن اور احادیث سے انہوں نے ایکسٹریکٹ نکالا, اس کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھائیں. مطلب یہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ آپ جس ایونٹ کے لیے جا رہے ہیں, جس امام کی شہادت کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ بھی مراجعین نے بتایا ہے؟ یہ میں نے ابھی تک فالو اپ نہیں کیا ہے. اچھا. لیکن ہم نے کچھ دوستوں سے جب ذکر کیا کہ یہ ایک سوال اٹھا ہے, اور ہمارے ہاں عاشقان اہل بیت ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے ممالک میں, سب کانٹیننٹ میں خصوصاً, کوئی کوئی حرم نہیں ہے, کسی معصوم کی قبر مبارک نہیں ہے. تو ہمارے جو ہمارا جو ان سے جو ہمارے جو اٹیچمنٹ ہے وہ ہماری امام بارگاہیں اور مساجد ہیں. تو ہم کیا کریں پھر اس میں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہی مقام دیں ان کو, وہی مرتبہ دیں. تو یہ طے پایا کہ نہیں, اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں بالکل کہ ہم تمام معصومین, جس معصوم سے مربوط ایونٹ ہو رہا ہے, اس کے اذن دخول کو اپنے ذہن میں رکھیں, اجرا کریں اس کا. اور اگر سپوز آپ خالی امام بارگاہ میں جا رہے ہیں, اس دن کوئی ایونٹ نہیں ہے, اور آپ مسجد میں جا رہے ہیں, اب کیا کریں گے آپ؟ یہ بھی ایک نقطہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو عزاخانے کا جو وجود ہے ہمارے تشیع, ہمارے جو مکتب فکر میں, وہ کربلا سے مربوط ہے. کربلا سے. تو جب بھی آپ جائیں تو ذہن میں رکھیں کہ آپ مولا امام حسین سید الشہداء کو اپنے وجود میں رکھتے ہیں, ان کا اذن دخول پڑھیں. اور یہ انتہائی خوبصورت دعا ہے. ایک دفعہ کسی نے آقا بہجت سے پوچھا کہ ہم جب اذن دخول پڑھتے ہیں, ہم جب کسی مولا کے حرم میں جاتے ہیں, مشہد جاتے ہیں ہم جیسے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری زیارت قبول ہوئی ہے؟ ہمیں کیسے اندازہ ہو؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, یہ بڑا اہم. تو آقا بہجت نے فرمایا, کہنے کہ جب تم اذن دخول پڑھو نا, پڑھ رہے ہو, اور تمہارے آنسو نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو آپ سمجھ لینا کہ تمہارا قلب جو ہے معصوم کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے, اور تم کو معصوم نے اس احترام پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے. تو اب کیونکہ سب کانٹیننٹ میں یہ ہمارے نصیب میں نہیں رہا, لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے امامزادے ماشاءاللہ الحمدللہ دفن ہیں, تو ان پہ جائیں تو ہم اذن دخول پڑھیں, ان کے جد کا پڑھیں.
ان اذکار سے کراچی میں عبداللہ شاہ جی بالکل، وہاں بریمہ میں بالکل، اور کیا کہتے ہیں یہ جو ہیں ہمارے لال شاہ شہباز، جی یہ ہستیاں معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ اچھا میں کراچی پاکستان جاتا رہتا ہوں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ ذریعہ بنی ہوئی ہیں، صرف ایک واحد انچولی کے امام بارگاہ میں نے دیکھا جو ذریعہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو بنائی ہے، اس کے اوپر دروازے کے بالکل اوپر اذن دخول ہے، مگر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کو اگنور کر جاتے ہیں، بس وہ یوں سیدھے آتے ہیں، ادھر دروازے کو چوما ادھر چوما، مگر کوئی وہ جو اذن دخول لکھا ہوا ہے متوجہ نہیں۔ تو میں بہرحال مجھے خوش قسمتی ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں تو پہلے اس اذن دخول پڑھتا ہوں، اور اذن دخول بار بار دہرانا بھی ضروری نہیں ہے۔ ونس یو انٹر یو آر گڈ ٹو گو، ایک دفعہ چلے گا آپ حرم میں تو دوبارہ ضرور نہیں ہے۔ پڑھنے کی افادیت ہے، پڑھنے کے اثرات ہیں، پروٹوکول ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے بغیر نوک کی آ سکتا ہے کوئی؟ نہیں آئے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ چاہے جتنا بھی سگا ہو، اتنا بھی سگا ہو کہ بھائی دروازہ پرائیویسی ہے نا، اب معصوم کے محضر میں بغیر اجازت کے، تو اس کے اثرات ہی الگ ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ تو بڑا ایک واضح ہو گیا، تو ہم تھوڑا سا ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد اس گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ اہل عذاب اہل عذاب عذا کے دن ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں، ہمارے ساتھ مولانا امین جعفری صاحب موجود ہیں، اور ایک بہت ہی انتہائی اہم اور نازک موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ تو جی ابھی آپ نے جو چیز فرمائی وہ تو سب سامنے آ گئی بات، اب یہ ہے کہ عزا خانوں کی زیارت، ہمارے ہاں عزا خانے ہیں، علم پنجے لگے ہوئے ہیں، پٹکے لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں، مگر عموماً ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو مجلس شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچتے ہیں مجلس میں، تو وہ تو جانے سے پہلے زیارت کر لیتے ہیں اس کی عزا خانے کی، اور پھر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں آتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، زیارت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ عزا خانوں کی زیارت کرتے ہیں۔ زیادہ تر دیکھا یہی گیا ہے کہ لوگ مجلس ختم ہونے کے بعد ہی عزا خانوں کی زیارت کرتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک چھوٹا سا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عزا خانے تو ایسے ہیں کہ ہمیں گھستے ہی عزا خانہ مل جاتا ہے، تو وہ ہم جا کے پہلے زیارت کر لی، پھر مجلس میں بیٹھ گئے۔ کچھ عزا خانے ایسے بنے ہوئے ہیں جو اندر کی طرف ہیں کہ جو مناسب نہیں لگتا کہ مجلس شروع ہے، مجلس جاری ہے، اور ہم جا کے زیارت کریں اور سب کو ڈسٹرب کریں اور آ کے بیٹھ جائیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ فرمائیں گے آپ کہ کیا ہے اس کا؟ جی ذوالفقار، انتہائی اہم نقطہ ہے، اور یہ چیزیں کچھ مخصوص ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ سے، اور کلچرز میں مجھے جتنا بھی تجربہ ہوا ہے ان چیزوں سے سینسٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک پروٹوکول ہونا چاہیے، اور بات وہیں پلٹتی ہے، ادب اور احترام، ایٹیکیٹس کا ایک پروٹوکول ہر لمحے زندگی میں اجرا ہونا چاہیے۔ بغیر پروٹوکولز کے، ادب اور احترام کے، آپ زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ داخل ہوئے، مجلس شروع ہو چکی ہے اور عزا خانہ ہے۔ دیکھیں اثرات ہیں رنگوں کے، علم کے، پنجوں کے، نسبت ہے، اس نسبت سے قلوب پہ اثر ہوتا ہے، بے شک۔ ٹھیک، آپ نے مجھے کیوں بٹھایا یہاں لا کے؟ میں آج سے 15 سال پہلے ایک آئی ٹی انجینئر تھا، اس وقت مجھے نہیں بٹھایا آپ نے لا کے، آج کیا نسبت دی آپ نے مجھے؟ آپ کو ایک نسبت ہو گئی، ایک مولا کے محضر میں بیٹھا نا، میں قم گیا، میں نے جیسی تیسی پڑھائی کی، لیکن آپ نے کہا بھائی آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، مگر میں آپ کا وہ ایک احترام کرتا ہوں۔ آپ نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے مجھ سے، اور مجھے اکثر بزرگان میرے رشتہ دار اس طرح کی بات کرتے ہیں، عجیب خوف کا آتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں آپ کا مرتبہ کچھ اور ہو گیا، سیدھی سی یہ آپ کی عظمت، نسبت، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو نسبت جب آپ عزا خانے میں داخل ہوتے ہیں، جو اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اب مجلس شروع ہو چکی ہے، ایک جو آپ کا مین ایونٹ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جو آپ کا اصل جسے کہتے ہیں اسپیچ ہے، مجلس کا جو ڈیلیوری ہے، جو تقریر ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اب آپ جائیں۔
تو اہم ترین بات میں بار بار تذکر دوں گا اس کا کہ زندگی میں تنظیم لانا، زندگی میں ڈسپلن لانا. آپ ساری زندگی ایک مجلس کے برابر کا ثواب کسی اور چیز میں حاصل نہیں کر سکتے. بے شک. آپ داخل ہوں، پہلے آئیں، آپ مجلس سے 10 منٹ پہلے. نوکریوں پہ شو اپ نہیں ہوتے ہم 10 منٹ پہلے، اپنی پڑھائیوں میں ہم کلاسوں میں پہلے سے نہیں جاتے. ساری زندگی میں ہمارے پاس جو ہے وہ تنظیم موجود ہے. عزاداری کے لیے جو لوگ، میجورٹی ایسا نہیں کرتی الحمدللہ، جو لوگ عزاداری کے ان چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے میسج کہ قبلہ پہلے آئیے، عزا خانے میں جائیے، تھوڑی دیر وہاں رہیے، اپنے قلب پہ اثر پیدا کیجئے، دیکھیے یہ پنجے کون ہیں، یہ علم کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہستیاں تھیں، کیوں سجایا گیا ہے سب کچھ. وہ اثر لے کر آپ فرش عزا پہ بیٹھیں، مس نہ کریں ایک ایک پیس کو. اہمیت تمام عوامل ان چیزوں کی ہے جو اسٹیپس ہیں. نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی، آپ نے تشہد کہا، اس کے درمیان کتنی چیزیں؟ کئی چیزیں. کسی چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. یو مسٹ اوبے، پورا پروٹوکول فالو کرنا ہے اب آپ کو. آپ مسجد میں عزاداری میں آئے، مجلس شروع ہوئی، حدیث قصہ سے شروع ہوئی، زیارت عاشورہ سے شروع ہوئی، کسی بھی چیز سے شروع ہوئی، قرآن کی قرأت سے شروع ہوئی، اب سلام مرثیہ، یہ نماز کی طرح ہے پورا. آپ اس کو مس نہیں کر سکتے، کرنا ہی نہیں چاہیے. زیارت، یہ تمام پیسز ہیں اس کے جو اس کو کامل کرتے ہیں، اس آپ کے آنے کو، اس شرکت کو آپ کی مجلس میں، اس پرسے کو کامل کرتے ہیں. مجھے رکوع میں کھڑے ہونا زیادہ پسند ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سجدے کو مس کر دوں. مجھے سجدے میں زیادہ لطف آتا ہے تو میں قیام کو مس کر دوں، یہ نہیں کر سکتا میں. عزاداری سید الشہداء قبلہ ترہ امتیاز ہے، نہ صرف تشیع، لیکن جو لوگ بھی سیاسی اور دینی شعور رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کائنات میں کوئی تبدیلی اگر آ سکتی ہے، ظالم اور مظلوم کے اگینسٹ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، وہ شیعہ ہے. اور اس کی روٹس کربلا ہے. تو یہ جو ہمارا جو درسگاہ ہے نا کربلا کی، یہ اس کا ایک قدم نصیب والوں کو ملتا ہے. آپ کے اس جواب سے مربوط ایک چیز ذہن میں آئی ہے میرے. بسم اللہ. تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مجلس کی ابتدا حدیث قصہ یا تلاوت قرآن سے ہوتی ہے، اس کے بعد سوزخوانی ہوتی ہے، اس کے بعد سلام ہوتا ہے، اس کے بعد ذاکری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ماتم ہوتا ہے، اور اس کے بعد زیارت ہوتی ہے. یہ ہماری مجلس کا ایک پروٹوکول ہے. اس پہ مگر میں چونکہ خود بھی ایک سوزخوان ہوں، تو میں نے بہت اچھی طرح یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی جو ایک وہ جو ہے پسندیدگی، وہ ایک تبدیل ہو چکی ہے. کچھ لوگ صرف جب آئیں گے جب ذاکری شروع ہوگی، کچھ لوگ اس وقت آئیں گے جب ماتم ہوگا، بہت نوحہ ہوگا. بہت سے افراد ہیں، خاص طور ہمارے جوان افراد، وہ مجلس سے باہر بیٹھے ہوئے ٹکڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے اور ماتم شروع ہوتا ہے تو وہ پھر آ جاتے ہیں. اکا دکا ایسے لوگ ہیں. چونکہ ہمارا شہر ایک چھوٹا سا شہر ہے، میں کراچی کی بنسبت ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، اور مجھے ہر امام بارگاہ میں، پورے ٹورنٹو میں، ہر جگہ، اور ایون امریکہ میں بھی سوزخوانی کرنے کا اتفاق ہوا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، سوزخوانی جو ہم کرتے ہیں نا، وہ ملائکہ میں کرتے ہیں. سبحان اللہ. سوزخوانی ہم ملائکہ میں کرتے ہیں، 2 یا 3 افراد ہوتے ہیں. اور ہم نے جو ہمارے استاد تھے سید فائق حسین رضوی، مظاہر حسین کاظمی، انہوں نے بہت سی باتیں ہمیں سکھائیں. تو جب سوزخوانی ہم سیکھ رہے تھے ان سے، تو انہوں نے ایک بات بڑی کہی کہ لیں دیکھو بیٹے، جب کبھی بھی تم مجلس میں جانا تو جو تیاری کر کے جا رہے ہو نا، وہی پڑھنا. یہ مت سوچنا کہ یار ابھی تو یہ 2-3 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، چلو میں ایسی بھرتی کا کوئی سلام پڑھ دوں اور کوئی ایسا کر دوں. جو سوچ کر آئے ہو وہی پڑھ دو. یہ مت سمجھنا کہ میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ سمجھنا کہ ساری ملائکہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ، تو میں جو ذکر کر رہا تھا، میں آپ کو سیکنڈ کروں. ہمارے مولا اور آقا امام باقر علیہ السلام سے ایک خوبصورت روایت ہے، جب تم ہمارا ذکر کرو، ہمارا خدا کا ذکر کرو، کبھی محفل کی تعداد پہ نہیں جانا. کبھی. بے شک بے شک. یہ فائق بھائی کی بات کی بنیاد تھی.
انہوں نے آپ کو جو آپ کو جو انہوں نے توصیہ کیا نا، جو نصیحت فرمائی، انہوں نے یہ بنیاد تھی ان کی کہ کبھی سوچنا نہیں، کیونکہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، تمہاری بصیرت نہیں دیکھ سکتی کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے ہمارے ذکر میں. تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم کوئی بھیانک قسم کے خطیب ہیں نہیں، ہماری محفل میں بھی مخصوص قسم کے لوگ آتے ہیں، تو ہمیں بہت تسلی ہوتی ہے. اور یقین کریں کہ تعداد پہ کبھی نہ جائیں، ایک شخص ایک جملہ سننے کے لیے شاید نہ آیا ہو تو وہ اس کے لیے کامل ہو جاتا ہے. نہیں، یہ تو ہے کہ یہاں کی مصروفیات کی بنا پر، بے شک جاب کی بنا پر، ویدر کی بنیاد پر کوئی آدمی سوزخانی میں شریک نہیں ہو سکتا. رکاوٹ ہے. کسی کو صرف ذاکری مل گئی، کسی کو جاب پر جانا ہے تو وہ مجلس چھوڑ کر چلا گیا. مگر ان افراد کے لیے جن کے پاس ٹائم بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ نہیں آتے سوزخانی میں، وہ نہیں سنتے حدیث قصہ، وہ صرف ذاکری کی حد تک رہتے ہیں کہ ذاکری ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ نکل گئے. تو ایسے افراد کے، اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی باتوں سے کہ اگر کسی کے پاس وقت ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ مجلس کا ٹائم یہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ مجلس کے ٹائم پر وہاں پر پہنچے، تاکہ وہ پورا، جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ نماز میں صرف رکوع نہیں ہوتا، صرف قیام نہیں ہوتا، صرف سجدہ نہیں ہوتا، پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو مجلس بھی یہ مصلی ہے، عزاداری کا مصلی ہے، عبادت ہے. تو اس میں بھی آپ ادھوری نماز نہ پڑھیں. بالکل ادھوری نماز پڑھیں. اچھا، اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو فضا ہوتی ہے نا قبلہ، ماہ محرم کے چاند سے لے کر اور مختلف کلچرز میں ہمارے یہاں 8 ربیع الاول تک، یہ فضا جو ہے نا خاص بریکٹس کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا، اس فضا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ پوری زندگی نہیں ملے گا، نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ ان مجالس سے، ان ذکر اہل بیت سے ہم وہ دنیا میں سیکھتے ہیں کہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہمیں نہیں دے سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں الگ منفرد نظر آتے ہیں. یہ صرف ہماری مجلسوں کا ثمر ہے. طاغوت کو جو سب سے زیادہ خوف ہے تشیع سے ہے کہ یہ وہ ہیں جو بڑی سویلائز مہذب طریقے سے اپنا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں. تو ہمیں یہ اس سے استفادہ، محرم کی فضا یا مجلس کی فضا، عزاداری کی فضا، اس پہ ایبسلیوٹلی استفادہ کرنا چاہیے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بیسکلی نقصان میں اگر ان چیزوں سے استفادہ نہیں کر رہے مجالس کی. یہ قبلہ تھوڑا سا ایک بریک پہ جانا ہمارے لیے ضروری ہے. بالکل. تو ناظرین، ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. اہل عذاب اہل عذاب عزا کے دن جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ مجلس میں کس طرح سے ہمیں بیٹھنا چاہیے، کس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو قبلہ آپ مجھے یہ بتائیے گا، بھی جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو طریقہ کار جو ہمارے لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جا کے جو ہے نا سیدھا ممبر کے آگے بیٹھ جائے. ہر جوان آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہے، بوڑھوں کا خیال نہیں کرتا، وہ کرسیوں پہ بیٹھ جاتا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے. بچے کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ نہیں خیال کرتے کہ بھی بچوں کے ساتھ کس طرح بیٹھا جاتا ہے یا کیا ہے. تو یہ اس سلسلے میں بتائیے گا کہ کیا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، بچوں کو الگ، جوانوں کو الگ، بوڑھوں کو الگ. دیکھیں، قرآن جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے. کبھی غور کریں گے قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے انسان. بے شک. ٹھیک. اور اس کے اندر کائنات کے تمام راز دفن ہیں، چھپے ہوئے. علامہ اقبال اہل بیت کے عاشق، انتہائی معروف ہستی، انہوں نے فرمایا رمز قرآن را از کربلا از حسین آموختیم. میں نے قرآن کا راز
حسین سے اور کربلا سے سیکھا. آہ یہ کوئی چھوٹا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے قبلہ, یہ نہیں, بڑی بات ہے, بڑی بات. میں نے قرآن کا راز میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہے. رمز کربلا سے سیکھا. میں نے اس رمز کو, اس راز کو, رمز قرآن از حسین آموختیم, حسین نے مجھے رمز علی کا نام نہیں لیا, رسول کا نام نہیں لیا. بے شک وہ ہستیاں اپنی جگہ, لیکن اب نیچے آئیں تھوڑا سا. احساس بہت ضروری چیز ہے انسان کے لیے. ایک ظرفیت جو ہے نا ثابت کرتی ہے کہ اس کے اندر احساس ہے یا نہیں ہے. امام حسین کیوں کہا آئے تھے کربلا میں؟ یہ سب بچوں کو لے کے, عورتوں کو لے کے کربلا میں کیوں آئے؟ احساس, اصلاح امت کے لیے. جی قبلہ احساس تھا نا, بربادی کی طرف جا رہے ہیں. یہ احساس ہر لمحے شیعہ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, چاہے کہ مسلمان, چاہے کہ کافر, چاہے کہ حیوان. امام حسین کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو احساس پیدا کرنا ہوتا ہے. اب آپ محفل میں آتے ہیں, مجلس میں آتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں, سب سے پہلے میں بار بار اس بات کو دہراؤں گا ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ اپیئر کم اوور آن ٹائم, ڈیلے نہ کریں. آپ آئیں گے وقت پہ, آپ کو سب مل جائے گا. اب دنیا جہان کی چیزیں لینے کے لیے آپ وال مارٹ کی لائن میں لگ جائیں گے رات بھر کہ آپ کو ویڈیو گیم چاہیے تھا, آپ کو فلانی چیز سیل پہ آئی ہوئی تھی, 2 لیپ ٹاپ مل رہے ہیں ایک کی پرائز پر, آپ رات کو 3 بجے آ کے بیٹھ جائیں گے وہاں. ٹھیک ہے, یہاں جو خزانے لوٹ رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ نے خدا نہ خواستہ بے حسی میں احساس کو اگنور کرتے ہوئے کسی ضعیف بیمار کو تکلیف پہنچا دی اس مجلس میں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ احساس بہت ضروری ہے. تو جب تک احساس نہیں ہوگا, آپ بالکل سخت پتھر دل کی طرح مجلس میں آئیں گے, بغیر کچھ سیکھے جانے آپ مجلس سے چلے آئیں گے. آپ کی اپیرنس کا آپ کو ثواب ملے گا, لیکن جس کمال پہ آپ پہنچ سکتے تھے شاید وہاں تک نہ پہنچ پائیں. تو کوئی اگر بزرگ بیٹھا ہوا ہے, لوگ بھرے ہوئے ہال میں, مجلس کے انوائرمنٹ میں, ماحول میں, اور آپ کو جگہ نہیں مل رہی, اور آپ کی خواہش ہے کہ مجھے ممبر کے نیچے جا کے بیٹھنا ہے, مجھے مولانا کے, عالم دین کے, ذاکر کے پہلو میں جا کے سننی ہے مجلس, تو شو اپ آن ٹائم. بے شک. ٹھیک ہے نا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر گہرائی میں جائیں, یہ جو رمز قرآن ہے احساس, اس کو توڑ لیں آپ. یعنی امام حسین اگر تشریف فرما ہوں, جو کہ ہوتے ہیں, تو آپ کو دیکھیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. اس کے لیے میں نے خون بہایا تھا اپنا, اس کے لیے علی اصغر کو لایا تھا میں. تو یہ احساس بہت ضروری ہے کہ محفل کو ڈسٹرب نہیں کرنا. یہ محفل اس ہال تک محدود نہیں, یہ پوری کائنات کو افیکٹ کرتی ہے, تو پوری انسانیت کو افیکٹ کرتی ہے. ایک شیعہ ایک خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اہل بیت کے بتائے ہوئے پیغامات کے حساب سے پوری کائنات کو افیکٹ کرتا ہے وہ. تو محفل میں آنا یہ شو کرتا ہے کہ میں واقعی حسین کا ماننے والا ہوں, واقعی عاشق اہل بیت ہوں, اور اس کی زندگی میں اجرا ہونا چاہیے. تو اس کا وارد ہونا, داخل ہونا ہال میں, مجلس میں, مسجد میں, کسی جگہ بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے, یہ ثابت کرتا ہے, یہ دکھاتا ہے کہ میں جو ہوں واقعی اپنی زندگی میں نام کا علی علی کرنے والا نہیں ہوں, میں اجرا بھی کرتا ہوں اپنی زندگی میں. تو بہت ضروری ہے. ایک لائن میں جواب یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں, ایمرجنسی ایکسیپشن ہے ہر سیناریو میں, لیکن دانستہ طور پہ اپنی زندگی کا اگر انہوں نے ہم و غم بنا لیا ہے کہ لیٹ آنا ہے اور پھلانگتے ہوئے جانا ہے, اور کرسیاں جو کہ بزرگان کے لیے ہوتی ہیں, ضعیفوں کے لیے ہوتی ہیں, بیماروں کے لیے ہوتی ہیں, ان پر بیٹھ جانا ہے. اگر بیٹھے ہوئے اور احساس ہو رہا ہے کہ میری جگہ نہیں ہے, کوئی اور آ گیا ہے, تو رائٹ اوے آپ کو چھوڑ دینی چاہیے. مطلب آپ کی اس ساری بات کا یہ نکلتا ہے نتیجہ کہ اگر آدمی کے دل میں احساس ہے دوسروں کا, اپنے برادر مومن کا احساس ہے, بوڑھوں کا احساس ہے, تو وہ مجلس میں جا کے تائرانہ نظر ڈال کے وہ دیکھے گا کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے. اس کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں بیٹھنا ہے. اچھا, اکثر یہ بھی ہوتا ہے قبلہ کہ بہت سے لوگ, جیسا آج کل تو سیل فون عام ہے, ہر شخص کے پاس ہیں, وہ بس آتا ہے, گاڑی سے اترا اور سیدھا محفل میں چلا گیا. پتہ لگا کہ اس نے اس کو سائلنس موڈ پہ نہیں رکھا, ادھر ذاکری ہو رہی ہے, ذاکر جو ہے بہت ہی عمدہ مصائب پر یا بہت ہی عمدہ فضائل پہ پہنچا ہوا ہے, تو ٹرن ان کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا ناظرین سے کہ جب بھی آپ مجلس میں جائیں, تو بلکہ جب آپ گاڑی سے اترنے سے پہلے, گاڑی کو لاک کرنے سے پہلے, آپ اپنا سیل فون بھی
اس پہ ڈال دیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرے بات یہ ہے کہ دوران مجلس فون کال کی بات آ گئی تو ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے نوٹ کی ہے کہ کئی حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا چارجر بھی ساتھ لاتے ہیں اور وہ جناب دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ سوئچ ہے, تو وہ وہاں پہ سوئچ لگا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کو اس سے دھیان نہیں ہوتا کہ کیا ہے کس طریقے. اچھا, دوسرے ذاکر پر جب وہ فضائل پر آتا ہے تو لوگ داد بھی دیتے ہیں اور نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں. مگر ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ لوگ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ آتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کہاں پہ نعرہ لگانا ہے یا کس اس پہ لگانا ہے. تو وہ اکثر گودوں میں بیٹھے ہوئے بچے جو ہوتے ہیں نا, بیچ ایسی کوئی مطلب یہ کہ ایسے سچویشن نہیں ہے, نہ ذاکر اپنا سلولی پڑھ رہا ہے کچھ ہے, وہ بیچ میں نعرہ حیدری, تو وہ اس طریقے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں سے کہیں کہ جب میں نعرہ لگاؤں تو تم اس وقت نعرہ لگانا, تو تاکہ وہ ایک فالو کرے اس کا. تو قبلہ ایک اور اگر آپ موبائل کے حوالے سے انتہائی اہم ضرورت ہے آج کے زمانے کی, چھوٹی سی اگر تذکر جو ذاکر ہے عالم دین ہے وہ بھی ریمائنڈ کرا ہے جب وہ بیٹھے ممبر پہ. دیکھیں, آپ اور ہم پاکستان میں, ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں آج سے پہلے عزاداریاں کرتے تھے. رشید ترابی صاحب کی مجالس میں کتنا مجمع ہوتا تھا, جمع غفیر. کسی کے پاس موبائل ہوتا تھا؟ فکر ہے مجھے کہ میرے بیوی بچے خیریت سے ہیں, کوئی اس لیے کہ ہم موبائل یہاں گھبراہٹ میں رکھتے ہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یقین کریں, آپ جس محفل میں بیٹھے نا, آپ کے پروٹیکشن کے لیے پتہ نہیں کون موجود ہے. آپ پریشان نہ ہوں, موبائل کو آئیڈیلی آف کر دیں, خاموش, یعنی پاور آف آئیڈیلی. اگر نہیں کر سکتے کوئی اس قسم کی سچویشن آپ کی, تو اس کو کم از کم وائبریٹ پہ کریں یا پھر سائلنٹ پہ کریں. بار بار میسیجز نہ دیکھیں. اکثر یہ کچھ نہیں ہوگا قبلہ, کچھ نہیں ہوگا آپ کے پیچھے. ہاں, اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مجلس بھی سن رہے ہیں اور اپنا فون نکال کے جناب اس کو چیٹ کر رہے ہیں یا میسیج. پھر دیکھیں نا, ان کی زندگیوں میں آپ کو ان کی زندگیاں, ان کی شخصیتیں نظر آئیں گی. وہ کتنا استفادہ کر رہے ہیں اس در سے, اور کتنا انہوں نے اسٹاک کے ریٹس انہیں چیک کرنے, یا کتنا کرکٹ کا اسکور چل رہا ہے پیچھے, وہ کرتے رہیں بسم اللہ. تو وہ استفادہ نہیں کر پائیں گے. اچھا, آئیڈیلی نہیں کرنا چاہیے. اچھا, آپ مولا کے حوالے کریں, اپنی بیوی بچوں کو, فیملی کو, سب کو. اگر کچھ ہو بھی آتا ہے تو آپ مولا سے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں, مولا دیکھیں میں نے اس ایٹیکیٹ کو فالو کیا تھا, مولانا نے مجھے عالم دین نے بتائی تھی یہ بات, بیکاز آف دیٹ. ایسا نہیں ہے, ایمرجنسیز کے لیے آپ رکھیں, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوگا. اچھا, ضمناً ایک بات آ گئی کہ چونکہ ہم مجلس میں بیٹھنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ایک شخص ہے جو بالکل مجلس کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو حوائج ضروری کے لیے اس کو باہر نکلنا ہے, تو مجلس بھی چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب وہ اول تو ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا برداشت کر لیتا ہے, اس کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھی مجلس تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی یا کیسے ہو جائے گا, مگر وہ اس کے لیے ایسا وقت ہے کہ اس کو نکلنا ہی نکلنا ہے. تو وہ کیا کرے, کیسے بیچ مجمع سے نکل کے جائے؟ یوں کہ کوئی آدمی آتا ہے تو لوگ یوں اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی جاتا ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کا رخ دروازے کی طرف ہوتا ہے, وہ ہر آدمی کو, آنے جانے والے کو دیکھتے ہیں, اور وہ جب تک بیٹھے نہیں آتا اس کو دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیں, انسان کو اپنے جسم کی اچھی خاصی نالج ہوتی ہے کہ اگر مجھے ان احتیاجات کی ضرورت ہو رہی ہے, حوائج کی ضرورت ہو رہی ہے, اور آورلی بیسس پہ ہو رہی ہے, یا میرے ایک ٹائم فریم ہے, تو اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ آئی شوڈ اسٹے اراؤنڈ ایگزٹ. ایک تو یہ. اگر سپر قسم کی ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی ڈونٹ ہیو ہالیڈیز, حادثات کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, تو آپ کو خود علم ہوتا ہے اس کا, اور جب آپ جانا ہی ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ کو جانا ہے, لیکن آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی نگاہیں, جہاں سے آپ کراس کر کے جا رہے ہیں, اس شخص کو اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ مشکل میں ہے. کوئی شوقیہ جا رہا ہے, بلا وجہ میں جا رہا ہے, ابرپٹ کر رہا ہے محفل کو, تو وہ پتہ لگ جاتا ہے, وہ تو VIP لسٹ میں آ جائے گا تھوڑے دن بعد خود ہی. لیکن جس شخص کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے اس وقت, ڈزن میرا بچے کے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے, تو اس کو تو جانا ہی جانا ہے, کیونکہ وہ پھر طہارت کے مسائل شروع ہو جائیں گے وہاں سے.
تو آپ کو کراس کرنا ہے. یو کین ناٹ اسٹاپ دیٹ. لیکن اس کے بھی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ پروٹوکولس ہیں, طریقہ کار ہے. کنارے سے جائیں, دیوار کے ذریعے جائیں, ایسا راستہ بنائیں, لوگوں سے نگاہوں میں کہیں کہ میرے ساتھ مشکل ہے اس وقت, آئی مسٹ لیو, مجھے جانا ہے. لوگ خود بخود راستہ اس کو روک نہیں سکتے آپ. وہ تو دیکھیں آپ بڑی بڑی میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے اہم اجلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, نکل چلے, تو آپ کو جانا ہی پڑے گا احتیاطات کے لیے. تو اچھا قبلہ, ایک ہم بریک اور لیتے ہیں, بسم اللہ. اس کے بعد ایک دو بس نئے موضوع ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے آپ سے. ضرور. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. اہل عذاب اہل عذاب عذا کے دن جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. ہماری بہت عمدہ گفتگو چل رہی ہے قبلہ کے ساتھ. تو قبلہ بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی. ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ امام بارگاہ کا تقدس کس طرح رکھیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ امام بارگاہ میں آتے ہوئے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں. امام بارگاہ میں خاص طور پر وہ جگہ جہاں ذاکری ہوتی ہے, وہاں پہ کسی قسم کی ہنسنا کرنا مجلس سے پہلے اور مجلس کے بعد. تو ہمیں امام بارگاہ کا تقدس کس طریقے سے برقرار رکھنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے امام بارگاہ کے تقدس میں کوئی حرف نہ آئے؟ بہت عمدہ. قبلہ شریعت میں ہماری ایک کتاب ہے, حوزے میں پڑھائی جاتی ہے, یہ آموز فقہ. اس میں قوانین درج ہیں مسجد کے ادب اور احترام, کیا کیا مسجد میں نہیں کیا جا سکتا, کیا 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 جا سکتا ہے. تو جہاں بھی عبادت ہو رہی ہے, جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے, وہ ضروری ہے کہ اس پروٹوکول کو فالو کیا جائے. کوئی ہنسی مذاق کی جگہ نہیں ہے, ایک سنجیدہ خدا کی عبادت کی جگہ, اہل بیت کے ذکر کی جگہ ہے. اگر مزاح بھی ہو تو ایک دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے. مزاح سے بالکل اختلاف نہیں ہے دین کو, لیکن اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں, ان کو مینٹین رکھنا بہت واجب ہے. تو اگر آپ مسجد میں ہیں, امام بارگاہ میں ہیں, ایک عبادت گاہ میں ہیں, تو اس کے جو بھی قوانین ہیں فالو کرنے چاہیے. اور پہلے بھی میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں یہ چیزیں کہ بغیر احساس کے, بغیر آداب اور پروٹوکولز کو, ایٹیکیٹس کو فالو کیے بغیر انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا. وہ مصنوعی طریقے سے, جعلی طریقے سے, کرپشن کے ذریعے تو پہنچ سکتا ہے, لیکن بغیر ادب لحاظ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. مطلب ہمیں تقدس برقرار رکھنا ہے ہر حالت میں, اپنے سینٹروں کا, اپنے امام بارگاہ کا. لوگ چلے گئے, مجلس ختم ہو گئی, ڈزنٹ مین کہ جگہ تو وہی ہے, جگہ تو ویسی کی ویسی ہے. لازمی ہمیں اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے, ہنسنا نہیں چاہیے, فضول قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کرنے چاہیے, کچھ نہیں ہے. اور اگر کوئی کرنا ہے, کوئی ایسا موضوع ہے, آپ کسی سے گھریلو بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک مل بیٹھنے کا بہانہ بھی ہوتا ہے, اپنے مسائل بھی آپ کو ڈسکس کر سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ کرتے ہیں. بالکل, دیکھیں کامن سینس ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فضا کچھ اور ہے, بعد میں فضا کچھ اور ہے, اس سے استفادہ کریں بات کی فضا سے. ضرور تھوڑی کہ جس وقت ذکر ہو رہا ہے, جس وقت عزاداری کے اپنے جو ایلیمنٹس ہیں, جو اس کے عضو ہیں, وہ ہو رہے ہیں, حدیث قصہ ہو رہی ہے, ماتم ہو رہا ہے, زیارت ہو رہی ہے, اس وقت تھوڑی کیا جائے گا سب. اچھا قبلہ, ایک اور اہم سوال میرے ذہن میں آیا ہے ابھی, وہ خواتین کے حوالے سے, کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ٹورنٹو میں ہر امام بارگاہ میں 2 پورشن ہوتے ہیں, ایک خواتین کے لیے ہوتا ہے اور ایک جینٹس کے لیے ہوتا ہے. تو خواتین اپنی طرف چلی آتی ہیں, جینٹس اپنی طرف چلے آتے ہیں, تو کوئی مسئلہ تو نہیں آتا. مگر چونکہ یہ پروگرام ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, تو اس لیے یہ سوال بنتا ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا, مطلب یہ سمجھ لیں اتنے وہ کمپلیٹ دیوار وہ نہیں ہوتی کہ کوئی آواز ادھر کی یہاں نہ آئے, نہ یہاں کی وہاں جائے, تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین بچوں سے میں شور مچا رہی ہیں, آپس میں باتیں کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. ایک تو یہ چیز. دوسرے اس کا بالکل وائس ورثہ,
وہ یہ کہ کئی زنانی مجالس ہوتی ہیں، یہاں پہ مرد حضرات اپنی خواتین کو مجلس میں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ پھر ان کے لیے ایک الگ سے بندوبست ہوتا ہے، تو وہ ان کو تو چونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہماری تو مجلس ہے نہیں، خواتین کی مجلس ہے، تو حالانکہ آواز آتی رہتی ہے مجلس کی خواتین کی بھی، مگر کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی باتوں میں اپنی گپوں میں لڑے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے حضرات کو بھی چاہیے کہ جب تک مجلس ہو رہی ہے تو وہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ دیکھیں، خواتین معاشرے کا ایک لازمی اور شاید اہم ترین جزو ہے، ٹھیک۔ کیا ممکن تھا کہ جناب زینب کے بغیر عزاداری آگے بڑھتی ہے؟ یہ پیغام آج جو ہم بیٹھے ہیں، یہ پیغام زینبی پیغام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خواتین کی عزاداری ایک اہم ترین جزو ہے معاشرے کا۔ اسٹل فالو تو آپ کو قوانین کرنے ہی پڑیں گے۔ عزاداری خواتین کی نہیں سکتی کہ آپ ان کو ریموو کر دیں اس سے کہ اب عورتوں کی عزاداری نہیں ہوگی۔ وہی قوانین فالو کرنے ہوں گے جو ان کو جنرل زندگی میں کرنے ہوتے ہیں، محرم نامحرم کے مسائل، آوازوں کا بلند نہ ہونا، لباس، خوشبوئیں نہ لگانا، اس نوعیت کی چیزیں بہت ضروری ہیں کہ انہیں اگر مرد حضرات موجود ہیں، جو پروٹوکول دین نے دیا ہے وہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ جس طرح زندگی کے تمام ایریاز میں ہم ہر قسم کے قوانین کو اجرا کرتے ہیں، ہم الٹے ہاتھ پہ وہاں گاڑی چلاتے تھے، یہاں کے تو اب سیدھے ہاتھ پہ، کیوں چلائیے آپ الٹے ہاتھ پہ گاڑی؟ نہیں، مجھے وہی بے پردگی جو مجھے پسند ہے وہ لے کر میں مجلس میں تو یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آوازیں آپ کی نہیں آنی چاہیے۔ مشکلات ہوتی ہیں، بچے پالنا کوئی چھوٹا مارکا نہیں ہے، بچوں کو سنبھالنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، ان کو یا تو باہر لے کے جائیں یا گاڑی میں بٹھائیں، کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ جی ہاں، یہی مردوں کے لیے حضرات۔ بس ہم پروگرام کے اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم چیز جو ہے وہ میں، یہ سب ساری آبزرویشن ہے، یہ سوال جو ہیں نہیں اہم ہے، یہ کوئی نہیں ہے مگر یہ آبزرویشن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ تبرک کی تقسیم جب ہوتی ہے تو دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو تبرک یہ ہے کہ آپ آتے رہیں، آپ کو لیں اور چلے جائیں۔ ایک تبرک وہ ہوتا ہے جو کھانے کی شکل میں ہوتا ہے کہ آپ کو دسترخوان پہ بٹھایا جاتا ہے، سب کچھ ہے، تو جیسے یہاں کا طریقہ کار ہے کہ ٹیبلوں پہ کھانا لگا دیا جاتا ہے، کیو بنا دی جاتی ہے، وہ لے کے آ جاتے ہیں۔ مگر آپ وہی چیز جیسے لوگ دعوتوں میں شادیوں میں کرتے ہیں کہ وہ اپنی بساط سے زیادہ کھانے کی پلیٹیں بھر لیتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جلدی مچاتے ہیں لوگ، صرف کس سلسلے میں؟ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ کھانا ہے، اس کے بعد تو ہمیں جانا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بس دھکم پیل میں کر کرو کے کوشش کر کے ادھر سے آ گئی، کیونکہ دو راہ ہوتی ہیں، کوئی ادھر سے آ گیا کوئی ادھر سے آ گیا۔ تو میرے خیال سے اس میں بھی ہمیں، اگر آپ سوچیں یہ سب ہو رہا ہے، یہ ہنگام مچا ہوا ہے، بے ربط کی، یہ سب کچھ، اور مولا امام زمان کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ اپروو کریں گے اس کو؟ نہیں، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے نا ایسا۔ تو یہ کلیئر کٹ ہے، اس میں بلیک اینڈ وائٹ، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ امام حسین کی مجلس میں آئے ہیں اور آپ اپنی ہی ویڈیو ریکارڈ کر کے خود دیکھیے کہ آر یو سیریس فالوور آف معصومین؟ تو کافی ہے یہ سٹیٹمنٹ، انسان کو خود احساس ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں۔ ایک چیز کیا اور پیٹ کھانا یہ ہدف ہے مجلس میں آنے کا؟ کھائیے، بالکل نیاز، تبرک، اس کے اثرات ہیں۔ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ مجلس کے جو منتظمین ہیں، جو نگراں ہیں، وہ اس میں ذمہ دار ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ مجلس پوری ختم نہیں ہوئی، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ذاکری کے بعد مجلس ختم ہو گئی، جبکہ میری نظر میں مجلس ختم جب ہوتی ہے جب زیارت ختم ہوتی ہے۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ادھر ماتم شروع ہو گیا اور انہوں نے سائیڈ میں جناب کھانا شروع کر دیا، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جس وقت زیارت ہوتی ہے تو 6 آدمی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب مجلس شروع ہوئی تھی، جب ذاکری ہو رہی تھی تو پورا حال بھرا ہوا تھا، مگر جب زیارت ہو رہی ہے تو وہ جناب 6-7۔ یہی وجوہات ہیں کہ آج ہم کائنات کے سب سے عظیم اور پاکیزہ گروہ کو فالو کرنے والے ہیں اور در بدر دنیا میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ یہ کتنا کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے کہ تمہارے لیڈر، تمہارے بزرگان کائنات کے سلیکٹڈ ترین، پاکیزہ ترین، اور تم کیا ہو؟
ٹھیک، تو ہم جو دربدر پھر رہے ہیں اس کی وجوہات، یہ ریفلیکشن آج ہماری عزاداریوں، ہماری محفلوں میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ہم واقعی فالوور نہیں ہیں۔ 40 سال 50 سال سے عزاداریاں کر رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی کہ ہمیں کیوں بنانی نہیں آئی؟ ہمیں کھانے کی کوانٹٹی مینٹین کرنی آئی، کتنا کھانا نکالنا ہے مجھے، اور وہ کچرے میں جا رہا ہے کھانا۔ ایک چاول کا دانہ کتنی چونٹیاں کھا سکتی ہیں؟ اور پھر کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ پلیٹیں بھی ٹیبل پر ڈال جاتے ہیں، جو ان کی وہ بجائے اس کے کہ گاربیج رکھا ہوا ہے، ہاں، تو آپ جا کے اس کو یہ زبانی عزاداری اور زبانی علی علی کرنا ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گا۔ اس کے لیے اجرا کی ضرورت ہے۔ معین الدین چشتی صاحب نے بڑا خوبصورت شعر فرمایا تھا کہ شاہ ہست حسین، پادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ، ہست حسین حقا کے سرداد نہ داد، دست در دست یزید حقا کے بنا یعنی حق یہ ہے کہ بنا لا الہ حسین ہے۔ تو جو حسین کے ماننے والوں کو دیکھے، کم از کم یہ تو سوچے کہ معصوم تو نہیں ہے لیکن معصوم کا فالوور ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہماری قوم کو حقیقی حسینی بنائے، بہت شکریہ قبلہ حقیقی کربلائی بنائے، حقیقی علوی بنائے، ہمیں حقیقی محمدی، حقیقی فاطمی بنائے، ہم زبانی تشیع سے باہر آئیں اور ہم ان خطابت کی لذتوں سے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں خدا کوئی ایسی قیادت عطا فرمائے کہ ہم واقعی اپنے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے روز محشر بھی اور اس دنیا میں بھی جناب سیدہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ قبلہ، تقبل اللہ انشاءاللہ، خدا آپ کی زحمت قبول تو فرمائے۔ ناظرین، ہم اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ قبلہ نے جو ابھی ہم سے گفتگو فرمائی ہے، جو سوالات ہوئے اور جن سوالات کے جواب دیے گئے، اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہم ایک بہتر انسان، ایک بہتر شیعہ کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ اہل اذان